أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے 25۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک فیصلے سے آگاہ کیا، اور وہ فیصلہ ایک انتہائی اور قطعی فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں دو چیزوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، اور فیصلے سنانے سے پہلے یہ بتا دیا کہ یہ میرا قطعی فیصلہ اور ڈیسیژن ہے، اس میں کسی قسم کی کبھی کوئی تبدیلی نہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا جو انداز ہے آیات زیر تفسیر میں کہ آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا، یہ ان دو فیصلوں کی تاکید کا ایک انداز بڑے ہی ضروری کام ہے، اور ان میں کسی قسم کی قطعاً کوئی لچک نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ سب سے پہلا فیصلہ اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی، عبادت، کسی اور کو الہ معبود، کسی اور کو رزق دینے والا، کسی اور کو اولاد دینے والا، مشکل دور کرنے والا، شفا دینے والا، کسی اور کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا، یہ کسی طرح بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ یہ تمہارے رب کا پہلا فیصلہ۔ اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، اچھے سلوک کا مظاہرہ کرو، اس لیے کہ تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، عبادت صرف میری، اور تمہارے دنیا میں آنے کا بظاہر جو سبب اور ذریعہ بنے ہیں وہ تمہارے والدین ہیں، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی توحید کا فیصلہ وہ تو قرآن مجید میں جا بجا آتا ہی رہتا ہے، لیکن ہم
آیات زیر تفسیر کی روشنی میں زیادہ بات کریں گے دوسرے فیصلے پر۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے جو انداز اختیار کیا ہے والدین سے حسن سلوک کی ترغیب دینے کا، شاید قرآن مجید میں اور کسی بھی صورت میں اس طرح کا انداز اختیار نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک نے اس حکم اور اس فیصلے کو سنانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انتہائی خوبصورت اور انتہائی شاندار انداز اختیار کیا اللہ رب العزت، والدین سے اچھا سلوک کرو۔ ویسے تو والدین کے ساتھ زندگی کے ہر حصے میں ہی حسن سلوک کا حکم ہے، چاہے وہ جوانی کی حالت میں ہوں چاہے بڑھاپے کی حالت میں، ہر حال میں ان سے اچھا سلوک کرنا۔ لیکن بڑھاپے کے اندر جا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت تو بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ بڑھاپے میں ایک تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور دوسرا انہیں تمہاری حاجت اور ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ بڑھاپے میں والدین کے جذبات اور احساسات بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ بڑے حساس ہو جاتے ہیں، بچوں جیسی ان کی فیلنگز بن جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں بطور خاص ان کے ساتھ حسن سلوک کا آیات زیر تفسیر میں حکم دیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جوانی کے اندر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا یا ان کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ پیش آنا ہے، نہیں، یہ بڑھاپے کی تاکید کے لیے اللہ پاک نے بڑھاپے کا آیات زیر تفسیر میں تذکرہ فرمایا۔ اور بعض اوقات تو بڑھاپے میں والدین اس حد تک کمزور ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہے اور وہ کیا کر رہے۔ حافظہ انتہائی کمزور، جسم انتہائی کمزور، احساسات اور جذبات انتہائی تیز۔ اللہ اکبر! ایسے حالات کے اندر تو پھر ان کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جب اولاد ان کے سامنے اکڑ کے کھڑی ہوتی ہے، اونچی بولتی ہے، گستاخی اور بے ادبی کرتی ہے، والدین کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے والدین کے لیے بطور خاص ایک دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے لیے یوں دعا کیا کرو، اور وہ دعا جو مشہور و معروف ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس دعا کا بھی اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں ہی تذکرہ کیا ہے۔ نہ صرف تذکرہ بلکہ وہ دعا پڑھنے کا لفظ کل کے ساتھ حکم دیا، اور یہ دعا ان کی زندگی میں بھی کی جا سکتی ہے، ان کی جوانی میں بھی کی جا سکتی ہے، ان کے بڑھاپے میں بھی کرنی چاہیے، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر والدین کے حسن سلوک کے حوالے سے ویسے تو اللہ پاک نے بھی قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پہ اپنی توحید کے تذکرے کے متصل بات والدین سے حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا۔ جس طرح آیات زیر تفسیر میں اللہ پاک نے پہلے اپنی توحید پر کاربند رہنے کا حکم دیا، اور اس کے متصل بعد اللہ پاک نے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ اور یہ انداز اللہ پاک نے سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور کئی مقامات پہ انداز اختیار کیا ہے۔ اس انداز سے بھی والدین سے حسن سلوک کی اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ توحید کا مسئلہ قرآن مجید میں ڈسکس ہونے والا سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور
تمام انبیاء کو بھیجنے کا، مبعوث کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا، لوگوں کو اللہ کی توحید سکھائی اور سمجھائی جائے۔ اب اتنے اہم مسئلے کے فوراً بعد اس کے بالکل متصل ساتھ ہی والدین سے حسن سلوک کا حکم دے کر یہ بات بتا دی، سمجھا دی کہ جس طرح میری توحید پر کاربند رہنا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، ایسے ہی اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا بھی لازمی، ضروری اور فرض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا تھا نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات سمجھائیے، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون شخص ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تیری ماں۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا امک تیری والدہ۔ اس نے فرمایا اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا امک تیری ماں، تیری والدہ ماجدہ، وہی تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار، تیرے دوست، تیرے دیگر یار، رشتہ دار، ان سب سے زیادہ حق اچھے سلوک کا وہ تیری ماں کا۔ تین دفعہ بار بار آپ نے اس بات کو رپیٹ کر کے بھی گویا یہ بات سمجھا دی کہ ماں کا حق اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو وہ تمہاری ماں کا۔ چوتھے نمبر پہ پھر اس نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فرمایا ابوک تیرا باپ۔ ماں کا حق 3 دفعہ بیان کیا اور پھر اس کے بعد باپ کا۔ گویا کہ والدین اس کائنات میں ہمارے اچھے اخلاق کے اور ہمارے اچھے سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ کتنے ہی بد نصیب انسان ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ تو خوش ہو کے باتیں کرتے ہیں، مسکرا کے باتیں کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ تو وہ خوش گپیاں کرتے ہیں، اور انہیں تو وہ کئی گھنٹوں کا وقت دیتے ہیں، لیکن اپنے والدین کو مسلسل نظر انداز کرتے ہیں، نہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ ان سے کچھ شیئر کرتے ہیں، نہ کبھی ان سے ان کی کوئی تکلیف پوچھتے ہیں، اور نہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، نہ ان کو دباتے ہیں، نہ ان کا دل بہلاتے ہیں۔ اور کئی ایسے بھی بد نصیب ہیں والدین کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، اور چچے کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، خالو کے ساتھ، کسی اور قریبی رشتہ دار کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہے۔ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے۔ سب سے زیادہ اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ ہمارے والدین، اور والدین میں سے بھی زیادہ حق ماں کا بیان کیا۔ ویسے تو دونوں ہی حقدار۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں وَقَضَى، اور فیصلہ کر دیا ہے، اور ربک تیرے رب نے، وَقَضَى اور فیصلہ فرما دیا ہے۔ جیسے کوئی جج، کوئی قاضی، کوئی ثالث سارے دلائل سننے کے بعد، فریقین کی، دونوں گروہوں کی باتیں سننے کے بعد فیصلہ فرما دیتا ہے نا، کون سچا کون جھوٹا۔ ایسے تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا، اس میں کوئی لچک نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ وَقَضَى اور فیصلہ کر دیا ہے، ربک تیرے رب نے، تیرے پروردگار نے، تجھے پیدا کر کے پالنے والے نے،
یہ فیصلہ فرما دیا ہے اللہ، اصل میں تھا ان پلس لا، ان کے لا نہ تعبدو، تم عبادت کرو، اللہ مگر، ایاہو صرف اسی کی۔ گرامیٹیکلی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس کی وضاحت کی ہے، آپ کو سادہ ایک ٹوٹکا بتایا تھا، جہاں ایا کا لفظ آپ کو نظر آ جائے تو وہاں سمجھ جائیں کہ یہاں ہی کا معنی پیدا ہو چکا ہے، اللہ مگر، ایاہو صرف اسی کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور دوسرا فیصلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ، واو اور بازر بھی ساتھ، الوالدین والدین، والد فاعل کے وزن، جننے والا، اور اس کی جمع ہے والدین، دو جننے والے، اس سے مراد ایک باپ اور ایک ماں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ماں باپ کے ساتھ یا والدین کے ساتھ، احسانا، اچھا سلوک کرو، بلکہ اس کا ترجمہ اگر صحیح معنوں میں گرامیٹیکلی کیا جائے نا تو احسانن کا ترجمہ بنتا ہے بہت زیادہ حسن سلوک، یعنی اس میں مبالغہ بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ مثال عرض کر چکا ہوں، صبر کرو، صبر کرو کے بعد جو ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا صبر، وہ تاکید کے لیے استعمال ہو، تاکیدی مصدر۔ اچھا، اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو تاکید کے لیے لفظ آتا ہے نا، صرف اس کو قائم رکھا جاتا ہے، اور جو پیچھے اصل فعل، اصل لفظ ہوتا ہے نا کام کا حکم دینے کے لیے، یا ورب یا فعل، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثال، مثلا میں کہتا ہوں صبر کرو، یہ سادہ جملہ ہے، لیکن جب میں یہ کہوں گا نا صبر کرو، صبر، اس میں زیادہ زور ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ صبر کرو مٹا دیا جاتا ہے، اور جو آخر میں صبر ہے نا وہ اکیلا ہی لفظ رکھ لیا جاتا ہے۔ مثلا میں کسی کو کہتا ہوں صبر، تو یہ بھی تاکید ہے، تو یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ اصل میں تھا احسنو احسانا، احسنو نیکی کرو، احسانن تاکید کے لیے بہت زیادہ نیکی، تو احسنو کو حذف کر دیا گیا اور احسانن کو قائم رکھا گیا، تاکیدی مصدر کو۔ تو تاکیدی مصدر جب بھی آتا ہے زور پیدا ہوتا ہے، اس لیے وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ اور اگر تاکید پیدا نہ کرنی ہوتی تو پھر جملہ یوں ہونا تھا وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین سے اچھا سلوک کرو، لیکن تاکید پیدا کرنے کے لیے جملہ کیا بنا؟ وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احساناً، تو احسنوا کو حذف کر دیا گیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ صرف اچھا ہی نہیں، اما اگر کبھی یبلغن، وہ ضرور ہی پہنچ جائیں، یبلغن کے آخر میں جو نون مشدد ہے نا یہ تاکید کے لیے ہے، یبلغن پہنچ ہی جائیں، اندکا تیرے ہاں، اندکا تیرے ہاں، یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اب تو گبرو جوان ہو چکا ہے، اب تو گھر کا مالک ہو چکا ہے، اب وہ بیچارے بوڑھے والدین اب وہ تیرے رحم و کرم پہ، اب وہ تیرے پاس رہتے ہیں، پہلے تو ان کے پاس رہتا تھا جب تو بچہ تھا، اب وہ تیرے پاس رہتے۔ اما اگر کبھی یبلغن وہ پہنچ ہی جائیں، اندکا تیرے پاس، الکبرا
بڑھاپے کو کون پہنچ جائیں؟ احدو ایک، ہما ان دونوں میں سے، او یا کلا دونوں، ہما ان دونوں میں سے، او کلا ہما یا وہ دونوں۔ اور اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں، فلا بس نہ، کبھی ایسے ہوتا ہے نا دونوں میں سے ایک بہت بڑھاپے کو نہیں پہنچتا، پہلے ہی اللہ کے پاس چلا جاتا، اور صرف ایک رہ جاتا ہے، یا باپ یا ماں۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دونوں ہی ماشاءاللہ بڑھاپے میں آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ کو جنت کمانے کا اللہ پاک نے پورا موقع دیا ہوتا۔ فلا پس نہ، بڑھاپے کا بطور خاص حکم، فلا پس نہ، تقل تو کہہ، لا یہ سمجھا تھا لفظ سے، کس سے؟ ہما ان دونوں، فلا تقل لہما، پس تو ان دونوں سے مت کہہ اف اف۔ یہ اف ایک تھوڑا سا خفگی، ناراضگی اور مخالفت کا ایک اظہار ہے کہ والدین کوئی ایسا کام کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ آگے سے کہتے ہیں اف۔ اللہ، اہل علم کہتے ہیں کہ اگر والدین کی گستاخی کا اس سے بھی کوئی چھوٹا اور ہلکا لفظ ہوتا نا، اللہ پاک وہی بیان کر دیتے قرآن میں۔ یہ ایک انتہائی ہلکا لفظ ہے، اس میں والدین کو کچھ بھی نہیں کہا گیا، صرف اور صرف اپنی تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کیا گیا کہ جیسے مجھے آپ کی کوئی بات یا آپ کا کوئی ایکشن اچھا نہیں لگا۔ فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں کو اف بھی نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا بنے گا ان بد نصیبوں کا، کیا بنے گا ان بد نصیبوں کا جو اپنے والدین کو گالیاں تک دیتے ہیں، گالیاں۔ اور کیا بنے گا ان بدبختوں اور کمینوں کا جو اپنے والدین کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل تک کر دیتے ہیں۔ میں تو آئے روز اخبار میں کوئی نہ کوئی ایسی خبر پڑھ لیتا ہوں، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہم لا تجعلنا فلا تقل لہما اف، تو انہیں ان دونوں کو اف مت کہنا۔ یہ نہیں کہ جوانی میں کہہ لینا، پہلے عرض کر چکا ہوں، بڑھاپے کی خاص تاکید کے لیے کہا کہ اگر کبھی وہ بڈھے بابے بن جائیں، بڈھا بابا بڈھی ماں، تو پھر انہیں اف تک نہ کہیں، پھر تو ان کے احساسات کا بہت ہی خیال رکھنا۔ ولا تنہر، اور مت جھڑکنا، ہما ان دونوں کو، اور نہ انہیں جھڑک، کسی انداز میں جھڑکنا۔ ابا جی آپ کو کتنی دفعہ یہ بات سمجھ، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وقل، اور کہہ، لہما ان دونوں سے، قولاً بات، کریما بہت کرم والی، بہت نرمی والی، شفقت والی بات کہہ۔ یہ نہیں کہ ابا جی تو کنی دفعہ اس گل کا جواب دیتا ہے، بار بار تو ایک ہی گل کری جاتی، کرتے ہیں نا بڑھاپے میں والدین ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کرتے۔ تو بچپن میں تو ایک ہی سوال باپ سے بار بار پوچھتا تھا، باپ نے تو کبھی تھپڑوں کی بارش نہیں کی، جتنی دفعہ سوال کرتا تھا بیٹا باپ، اتنی دفعہ محبت سے بار بار بتاتا تھا، ساتھ چونتا تھا۔ کتنے ہی بد نصیب ہیں وہ جو اپنی جنتوں کو اپنے گھروں سے بھی نکال دیتے، اور وہ بوڑھے والدین پھر اولڈ ہاؤسز میں دھکے کھا رہے ہوتے، اور یہ بد نصیبی بڑھتی چلی جا رہی۔ پہلے کبھی یورپ میں کافروں کے ملکوں میں اولڈ ہاؤسز ہوتے تھے، اب آپ کے ملک
میں بھی اولڈ ہاؤسز بننے شروع ہو گئے. آپ کے اس شہر میں 2 اولڈ ہاؤسز کو تو میں خود جانتا ہوں. اگرچہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کی بڑی رحمت ہے کہ یہاں پہ خاندانی نظام مضبوط ہے، یہاں والدین کی عزت، احترام، محبت، شفقت، خدمت، یہ سارا کچھ موجود ہے. اور کافروں کے ملکوں کے اندر تو ان چیزوں کا تصور ہی نہیں. اسی لیے تو پھر وہ کبھی فادرز ڈے، کبھی مدرز ڈے، کبھی پیرنٹس ڈے منو کے سال میں ایک دفعہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض پورا کر دیا، کیونکہ وہاں والدین کے حقوق نہیں ہیں، اس لیے انہیں کبھی فادرز ڈے، کبھی مدرز ڈے منانا پڑتا ہے. مسلمان کے لیے تو ہر دن فادرز ڈے ہے، ہر دن مدرز ڈے ہے، پیرنٹس ڈے ہے. اور یقین کریں کیسے کیسے اللہ کے بندے ہیں، اپنے والدین کی گستاخی کرنے والے بڑے بڑے بے ادب ہیں، تو والدین کی خدمت کرنے والے بھی بڑے بڑے مؤدب ہیں، بڑے بڑے خدمت گزار بھی دیکھے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت والدین کے لیے مختص کر وقفس اور جھکا دے لہما، ان دونوں کے لیے، جناح الذل. جناح کہتے ہیں پرندے کے پر کو یا بازو کو، تو وہ لفظ اللہ پاک نے استعمال کی. گویا کہ اشارہ ہے کہ جس طرح تم دیکھتے ہو نا کہ ایک پرندہ، ایک مرغی، وہ اپنے پروں کے اندر اپنے بچوں کو چھپا لیتی. کوئی دشمن آ جائے، کوئی کوا آ جائے، کوئی چیل آ جائے، تو مرغی ایک خاص قسم کی آواز نکال کے اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ آ جاؤ میرے پروں کے نیچے چھپ جاؤ، اور وہ اپنے پروں کے اندر چھپا لیتی ہے. اسی طرح شدید سردی ہو، شدید گرمی ہو، گرمی سردی سے بھی بچانے کے لیے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر چھپا لیتی ہے. اور جو دیگر جانور ہیں وہ اپنے بازوں کے اندر چھپا لیتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا وقفس، اور جھکا دے، وقفس جھکا دے، لہما، ان دونوں کے لیے، جناح الذل، تواضع. ذل ذلت اسی سے ہے. ذل کا معنی ہوتا ہے عاجزی، چھوٹا بن جانا. میں ابا جی آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوں، امی جان میں دنیا کا جتنا مرضی بڑا عالم بن جاؤں، حاکم بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، کچھ بڑے سے بڑا بھی بن جاؤں نا، بہت بڑا بزنس مین بن جاؤں، لیکن اماں جی، ابا جی آپ کے سامنے میں حقیر ہوں، آپ کے سامنے میں ذلیل ہوں، بہت کم تر. الذل کا معنی تواضع، عاجزی. وقفس، اور جھکا دے، لہما، ان دونوں کے لیے، جناح الذل، تواضع کا بازو. جناح الذل، تواضع کا بازو، عاجزی کا بازو. من الرحمتی، رحم دلی سے، شفقت، محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع اور عاجزی کے بازو جھکا دو. یہ ایک استعارہ ہے، ایک انداز ہے بات سمجھانے کا. یہ اپنے کندھے اور بازو بھی والدین کے سامنے اونچے نہیں کرنے ایسے، بلکہ ان کو ایسے جھکا کے. اللہ اکبر. وَقُلْ، اور کہہ، یہ حکم ہے. وَقُلْ، اور کہہ، یعنی یوں دعا کیا کر. رب ارحمہما، اے میرے رب رحم فرما. ربی، اے میرے رب، ارحم، رحم فرما، ہما، ان دونوں پر، کما، جیسے، ربیانی، انہوں نے پالا مجھے، کما، جیسے، ربیانی، ربیا، پالا نی مجھے، صغیرا، چھوٹا ہونے کی حالت میں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب
ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا. یہ حکم ہے اللہ پاک. تو ان الفاظ سے دعا کرتے رہنی ہے ان کی زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد. کوشش کریں کہ اس دعا کو اپنی روزانہ کی لازمی دعاؤں میں شامل کریں. مثلا سلام پھیرنے سے پہلے ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں ان دعاؤں کے اندر آدمی اس دعا کو لازمی طور پہ پڑھے، کیونکہ وہاں دعائیں کرنے کی اجازت ہے. سجدے میں دعا ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. آخری آیت. ربکم، تمہارا رب، اعلم، زیادہ جاننے والا ہے، بازر بھی کو، ما جو، بما اس کو، جو فی نفوسکم جو تمہارے دلوں میں ہے. تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. اللہ اکبر. ان تکونو، اگر ہوگے تم، صالحین، نیک، فإنہ، تو یقیناً وہ، کانا، ہمیشہ سے ہے، لام زیر لکھ کے لیے، اوابین، اواب کی جمع اوابین، بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کے لیے. اسی سے ایک نماز کا نام ہے نا صلاۃ الاوابین. چاشت کی نماز کا دوسرا نام ہے صلاۃ الاوابین. 8 9 10 بجے جب کام کاج اپنے عروج پہ ہو، اس وقت وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نفلی نماز پڑھ رہا ہے، واقعی اس کا اللہ کی طرف بڑا ہی دھیان ہے، بڑا ہی رجوع ہے. اس لیے اس نماز کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں اور اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں اور اسی کو اردو میں نماز چاشت بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، فإنہ، تو یقیناً وہ، کانا، ہمیشہ سے ہے، للأوابین، بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے، بار بار پلٹنے والوں کے لیے، یا بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کے لیے. وہ ہمیشہ سے کیا ہے؟ غفورا، بہت معاف کرنے والا. گناہ ہو جائے پلٹ آؤ، پھر ہو جائے پھر سچی توبہ کر کے پلٹ آؤ، پھر ہو جائے پھر پلٹ آؤ، آنکھوں میں آنسو لے آؤ. تو جو بار بار رجوع کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار ندامت، بار بار شرمندگی، تو اللہ پاک بھی ان کے لیے ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تم گناہ بار بار کرتے ہو اور توبہ بھی بار بار کرتے ہو تو وہ معاف بھی بار بار ہی کرتا ہے. اس آیت کریمہ کا آخر میں کیا معنی ہے کہ تمہارا رب تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے؟ اس کی تفسیر 2-3 طریقوں سے کی گئی. ایک تو یہ معنی ہے کہ صرف ظاہری طور پہ والدین کے سامنے اپنے کندھے اور بازو جھکا کے نہیں رکھنے، تمہارے دلوں کے اندر بھی ان کے لیے رحم دلی، شفقت، محبت، خدمت اور ان کے لیے احساس، ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ تمہارے دل کے اندر تو ان کے لیے بغض ہو، نفرت ہو، اوپر اوپر سے تم مجبوراً کر رہے ہو. ایسا بھی اللہ پاک کو گوارا نہیں. اللہ پاک کو ایسا بھی گوارا نہیں. دل بھی ان کے لیے صحیح رکھیں. اللہ اندر باہر سے ان کے لیے مہمانا ہے. کئی لوگوں نے والدین سے بغض پالا ہوا دل. ایک بات نصیب کے متعلق سنا تھا کہ اس کا باپ سے جھگڑا ہو گیا. جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے؟ چند ٹکوں پہ، ایک پلاٹ پہ، ایک مکان پہ جھگڑا ہوتا ہے بس. اور باپ نے فلاں کو نواز دیا جی، وہ اس کی سائڈ ماری ہے جی ابا جی، اور وہ چاہے اس نے ایسا نہ بھی کیا ہو لیکن بعض اوقات ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، شیطان محسوس کروا رہا ہوتا ہے. اس نے باپ سے جھگڑنے کے بعد یہ
بات کسی جگہ لوگوں کو بتائی کہ میں نے تو اس کے لیے اپنے یعنی باپ کے متعلق کہتا ہے میں نے تو اس کی وجہ سے نماز میں ربی جعلنی دعا پڑھنی چھوڑ دی ہے، کیونکہ اس دعا کے اندر آتا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیا، اللہ مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی معاف فرما دے۔ اور یہ بدبخت اس دعا کو نماز کے اندر پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے، کتنا بدنصیب۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ اکبر۔ ایک اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ دل سے بھی ان کے لیے پاک صاف رہنا، اور دوسرا یہ معنی بھی ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی بڑا نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، نمازی بھی ہوتا ہے، والدین کا خدمت گزار بھی ہوتا ہے، لیکن والدین مشرک ہیں، کافر ہیں، بے نماز ہیں، بے دین ہیں، جاہل ہیں، یا وہ کرخت طبیعت کے ہیں، کوڑے ہیں۔ اب یہ بندہ بیچارہ بڑی کوشش کرتا ہے میرے والدین مجھ سے خوش ہو، خدمت بھی کرتا ہے، تواضع بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن ابا جی ہیں تو راضی ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، مانتے ہی نہیں، وہ ابا راضی ہونے کو تیار نہیں۔ اگرچہ اس کی مثالیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تم نیک ہو، تمہاری نیت صحیح ہے، تمہاری کوشش پوری ہے، لیکن پھر بھی ابا جی راضی نہیں ہو رہے نا، تو کوئی بات نہیں، پھر تم نے پریشان نہیں ہونا، تمہارا رب تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ان کے لیے ہے نا اس کو جانتا ہے، تم تو دل سے ان کے لیے نرم ہو نا، صاف ہو۔ اگر تمہاری کوشش کے باوجود وہ خوش نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے وہ کوشش ترک کر دینی، نہیں نہیں نہیں، تم نے کوشش جاری رکھی، وہ مانتے ہیں تو مان جائیں، خوش ہوتے ہیں تو ہو جائیں، نہیں ہوتے تو نہ ہو، لیکن کوشش جاری رکھنی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے کہ والدین اگر کافر مشرک بھی ہیں نا تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، کافر والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک ضرور کرنا ہے۔ سورہ لقمان دیگر مقامات پہ ایسی کئی آیات موجود۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہیں وہ شرک کرنے پر اباریں، مجبور کریں، شرک کرو اللہ کے ساتھ، فلاں جگہ جا کے سجدہ کرو، فلاں جگہ جا کے فلاں کے نام کی نظر نیاز دو، چڑھاوا چڑھاؤ، بکرا ذبح کرو، فلاں کو خوش کر لو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، تو فرمایا اگر والدین ایسی کوشش کرے نا تو کیا کرو، فلا تطعهما، پھر ان دونوں کی بات نہیں ماننی، دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی۔ اگر والدین کوئی گناہ کے کام کا حکم دے، کفر کا، شرک کا، فلا تطعهما، پھر ان کی بات نہیں ماننی، لیکن اگلی بات بڑی اہم، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کی اطاعت پھر بھی جاری رکھیں۔ ابو جی تسی مینوں ادن کیا سی نا کہ جا فلانی جگہ تے فلانی ڈھیری تے جا کے تے بزرگاں دے نام دا لیلا ذبح کر کے آ۔ ابو جی اج میں تواڈے کہن تے نا سبزی نہیں لیونی، کیونکہ تسی مینوں شرک دا حکم دیتا سی نا، میں تواڈی دوائی دارو بھی نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا۔ اگر انہوں نے شرک کا حکم دیا نہ مانو، اگر انہوں نے پردہ اتارنے کا بچی کو حکم دیا نہ مانو، داڑھی منڈوانے کا حکم دیا والدہ نے نہ مانو، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں چلو آٹا گوندو جا کے، فوراً بات مان لو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔